السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ سالانہ روح پرور سنی اجتماع الحمدللہ 3 اور 4 فروری کو وادی بندہ نواز روبرو درگاہ پیر بنگالی گراؤنڈ میں ہونے جا رہا ہے۔ 3 تاریخ کو انشاءاللہ خواتین کے لیے ہفتے کے دن نماز ظہر کے بعد سے لے کر کے 9 بجے تک خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، اور اتوار کے دن صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک مرد حضرات کے لیے رکھا گیا ہے۔ This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al-Sharia Group of Institutions, and by Beg Neuropsychiatry Hospital. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بفضلہ تعالی اجتماع گاہ میں آنے والے حضرات کے لیے ہم اس بات کی معقول کوشش کرتے ہیں کہ ہر آنے والے کو یہاں زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائے۔ بفضلہ تعالی پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کھانے وغیرہ کے معاملات، پانی کے لیے، دیگر ضروریات زندگی کے جو معاملات یہاں پہ جتنے ہم آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں الحمدللہ ہماری پوری ٹیم اس کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، کوششیں کر رہی ہے۔ خواتین کے اجتماع کے لیے بالخصوص ایک بات میں جو اس بات کو، اس پیغام کو سن رہے ہیں ان سے اس بات کی خاص گزارش کروں گا، چونکہ حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے بسس میں فری ٹکٹس کا انتظام ہے، اس کا فائدہ حاصل کریں اور اپنے اپنے علاقوں سے اجتماعی شکل میں خواتین کو روانہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اور یہاں پہ آنے کے بعد وہ ساری چیزیں ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہ ہو، ان ساری چیزوں کا یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو معقول انتظام یہاں پہ رہے گا۔ بس میں یہ اپیل اور گزارش کرتا ہوں اس 2 روزہ اجتماع میں آپ 3 تاریخ کو ہفتے کے دن خواتین کو روانہ کریں اور 4 تاریخ کو مرد حضرات ضرور بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، اجتماع کے دوران نماز کے وقت میں کتنا عرصہ رہیں گا ٹائم؟ نمازوں کے اوقات ہیں وہی اوقات میں رہیں گے۔ نماز ظہر خواتین کے اجتماع میں 1 بجے رکھی گئی ہے اور باقی مرد حضرات کے اس میں بھی ویسی وقت رہے گا۔ عصر، مغرب، عشاء ساری نمازوں کے یہاں پہ جماعت کے ساتھ میں انتظام رہے گا۔ بس 15 سے 20 منٹ کا وقفہ وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ کتنے ہزار لوگوں کی تعداد یہاں پر آنے کی آپ لوگ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ بفضل تعالی بلا مبالغہ یہ بات کو میں خوشی کے طور پہ کہنا چاہوں گا کہ کرناٹکا کی سطح پر خواتین کا شہر گلبرگہ کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ پورے کرناٹک کی سطح پر سب سے بڑا اجتماع خواتین کا ہوتا ہے۔ مرد حضرات کا اندازے کے اعتبار سے تقریباً 50,000 سے زیادہ 1 لاکھ کے قریب عوام الناس اس میں شرکت کرتی ہے۔ سنی دعوت اسلامی کو کرناٹکا اسٹیٹ میں 3 زون میں تقسیم کیا گیا ہے، نارتھ، ساؤتھ، اور اس کو بندہ نواز زون کے نام سے مرکز کی طرف سے اس کو رکھا گیا ہے۔ اس میں گلبرگہ ڈسٹرکٹ اور یادگیر ڈسٹرکٹ، رائچور ڈسٹرکٹ، بیدر ڈسٹرکٹ اور اس طرف تلنگانہ، آندھرا تک ہماری زون کا رقبہ شامل ہوتا ہے، اور ادھر مہاراشٹرا میں تقریباً سولاپور تک کے اس زون کو وہاں تک کے تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ان پوری تمام علاقوں کے عوام الناس الحمدللہ اس میں شرکت کرتی ہے۔ سیفٹی کے جو معاملہ ہے، فائر بریگیڈ کا جو معاملہ ہے، وہاں پہ بھی ہماری الحمدللہ ہر سال وہاں پہ انتظامات کے لیے وہ درخواست دی جاتی ہے۔ اس بار بھی دی گئی ہے، وہاں سے بھی وہ رہے گا۔ اور میڈیکل کے لیے باضابطہ طور پہ سنی دعوت اسلامی کے ہمارے الحمدللہ کارکن ہیں، ممبرس ہیں، اس فیلڈ اس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، وہ بھی باضابطہ طور پہ یہاں پہ رہتے ہیں۔ پچھلے بار یہاں پہ باضابطہ طور پہ ایک اسٹال لگایا گیا تھا اور اس میں کئی طرح کی خدمت وہاں پہ انجام دی گئی۔ اس طرح کی اور دیگر جو ضروریات اور جو سیفٹی کے پہلو کی جو چیزیں ہیں الحمدللہ ہر سال ہوتی ہے، اس سال بھی انشاءاللہ وہ
माकूल तौर पे वहाँ पे की जाएगी। ताम के लिए मैं खुशी के तौर पे ये बात बता दूं, हमारे जो इसके मेंबर्स हैं इसके लिए कोशिश करते हैं कि 50 रुपये में तहारी, गोश्त वाली तहारी, पेट भर खाना आपको दिया जाता है। उसका कैलकुलेट के अगर किया जाए तो तकरीबन 70-80 रुपये तक की वो पड़ती है। खिदमत की गर्ज से एक टीम है, एक ग्रुप है जो इसको जो है पूरी खिदमत के तौर पे इसका बेड़ा उठाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 50 रुपये में हर आने वाले को पेट भर खाना यहाँ पे दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अल्लाह का फजलो करम है कि प्राइवेट जो है बहुत सारे स्कूल्स की बसेस को हायर किया जाता है और जो गुलबर्गा में हमारे ब्रांच है वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे प्राइवेट लेवल पर बसेस दी जाती है। इस बार बहुत अच्छी बात रही कि हुकूमती तौर पे भी काफ़ी सपोर्ट रहा, गुलबर्गा के एमएलए का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, डीसी मैडम का काफ़ी सपोर्ट रहा। इवन अभी मैं फ़िलहाल KSRTC ही वहाँ से आ रहा हूँ, डिपार्टमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। मुख्तलिफ़ जगहों से शहर की बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दीगर जगहों से भी बसेस का माकूल यहाँ वहाँ से इंतज़ाम किया गया है। ख़वातीन के लिए चूँकि फ्री है वो पूरा फ़ायदा उठाया जाएगा इंशाअल्लाह, और मर्द हज़रात के लिए भी मुख्तलिफ़ जगहों से जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। गुलबर्गा से देखिए शेख रोज़ा से निकलती है, मुस्लिम संघ से निकलती है, रहमत नगर से निकलती है, मोमिनपुरा से निकलती है। गुलबर्गा के बहुत सारी जगहों पे हमारी शाखें और ब्रांच हैं। उस तमाम जगहों से बाज़ाब्ता तौर पे हमारे मुबल्लिगीन वहाँ पे उनकी खिदमत में शामिल रहते हैं। वो वहाँ पे जमा करके ऐलान के ज़रिए से उनको सबको शामिल वहाँ से लेकर के आते हैं। डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी मुबल्लिगीन है, वो भी वहाँ से लेकर के आते हैं। पार्किंग वगैरह का किस तरीके का इंतजाम रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी यहाँ पे मसला होगा? पार्किंग के लिए KCT कॉलेज से ग्राउंड हर साल लिया जाता है, इस बार भी लिया गया है। बड़े व्हीकल्स को वहाँ पे रखा जाता है, जो बसेस हैं और लॉरी वगैरह को, जो ट्रैक्स वगैरह होती हैं बिल्कुल इसके मुत्तसिल जो जगह है वहाँ पे रखी जाती है। 2 व्हीलर्स का पार्किंग का यहाँ पे इंतज़ाम है। 4 व्हीलर और बड़ी गाड़ियों का KCT कॉलेज में हर साल इंतज़ाम होता है, इस बार भी वैसे इंतज़ाम किया गया है। मौज़ूआत इंशाअल्लाह भी हज़रत मौलाना जावेद साहब क़िबला आपको इस बारे में तफसीलात के साथ बताएंगे और मुफ्ती साहब क़िबला इंशाअल्लाह इसके बाद कुछ और मज़ीद बातें आपको बताएंगे। 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा में उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम मुबल्लिगीन की तालीम व तरबियत के सेशन एक तरतीब वारी और वक्त की मुनासिबत के हिसाब से रखे जाते हैं। इसमें उन्वानात को 3 हिस्सों में रखा गया है। एक मुसलमान के अक़ाइद ज़रूरिया, दूसरा उनके आमाल सालिहा और तीसरा अखलाक और तरबियत। ये 3 हिस्सों से मुश्तमिल उनके अनावीन होते हैं। खुसूसी तौर पर मुबल्लिगीन और मुबल्लिगात की तरबियतें होती हैं। तहारत खाने, वज़ू खाने और इसके बाद नमाज़ पढ़ने, और इससे मुताल्लिक़ जब देहात वगैरह से जो लोग आते हैं इब्तिदाई तौर पर ज़रूरियात से वाकिफ़ नहीं होते तो उनके हलक़े भी लगाए जाते हैं और उन्हें ईमान और अमल सालेह और अखलाक़ियात के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू की जाती है। उलमाए किराम के बयानात को उन्वानात के साथ मुत्तसिफ़ किया गया है। बहुत सारे उन्वानात हैं, मुख्तसर तौर पर इसकी गुंजाइश नहीं, लेकिन 3 हिस्से इसके होते हैं। अक़ाइद से मुताल्लिक़ होते हैं, आमाल से मुताल्लिक़ होते हैं और अखलाक और तरबियत से मुताल्लिक़ होते हैं, जिसमें मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए है, बच्चों के लिए है और ख़ुसूसी तौर पर नौजवानों के लिए कि वक्त को कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे दुनिया और आखिरत की भलाई को हासिल किया जाए, इसके मुतालिक उन्वानात मुंतखब किए जाते हैं। यूपी की सरज़मीन से मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला सदर शोबा इफ्ता व साबिक़ प्रिंसिपल अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर हैं। फ़ख्र सहाफ़त हैं मौलाना मुबारक हुसैन मिसबाही साहब जो मुदर्रिस हैं अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के, वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। खुसूसन अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना शाकिर अली नूरी साहब क़िबला और नायब अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत कारी मोहम्मद रिज़वान ख़ान साहब क़िबला और बिलखुसूस सैयद अमीनुल क़ादरी साहब निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मालेगाँव। ये खुसूसी हज़रात हैं जिनके ख़िताबात से आवाम बहुत मुतासिर होती है। और इसके अलावा और उलमाए किराम भी हैं, मकामी उलमाए किराम और मुबल्लिगीन हैं जो तरबियत के लिए मुंतखब किए गए हैं, जो 30 साल से मुसलसल सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा
جو اپنے ترتیب کے طور سے چلتا ہے، اپنے وقت کی مناسبت سے چلتا ہے، اس سال بھی انشاءاللہ اس کا اہتمام رہے گا۔ عصریات بھی شامل رہتی ہیں۔ اصل میں عصریات کا تعلق دینیات سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب بھی اصلاح معاشرہ کی گفتگو ہوتی ہے تو عصریات کو لے کر ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں عصریات میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے خصوصاً نشے کے ایک لت ہے انسان کی، جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اجتماعی طور پر اس کو بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اس پر کہ اس پہ کیسے لگام لگائی جائے۔ سود خوری ہے، اس پر ہے۔ مسلمانوں کے وقت ضائع کرنا ہے، نوجوانوں کا بیہودہ کاموں میں مشغول ہو جانا ہے۔ سیاست سے مسلمانوں کی ایک دوری ہے، اس کو سیاسی طور پر شعور کیسے بیدار کیا جائے، اس کو بھی توجہ دی جاتی ہے۔ خواتین میں فضولیات کی طرف یا غلط رسم و رواج کی طرف خواتین کا رجحان ہوتا ہے، اس کی لگام کیسے کسی جائے، اسلام کی طرف ان کا رشتہ مضبوط کیسے کیا جائے۔ اور اس میں علماء کرام کے لیے بھی اور ائمہ اعظام کے لیے بھی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، جن میں ان کے دینی خدمات کے حوالے سے ہمت افزائی کرائی جاتی ہے، اور جہاں پر کمزور ہوتے رہتے ہیں ان کو ایک پشت کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں اس اجتماع کے اندر شامل رہتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سنی دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع جو بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے، اور یہ 30واں اجتماع ہے جس میں پورے ہندوستان سے بہت سارے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، اور اسی اجتماع کے موقع پر دارالعلوم رضا مصطفیٰ کے طلباء کی فراغت ہوتی ہے، اور اسی دارالعلوم رضا مصطفیٰ کے ماتحت چلنے والا لڑکیوں کا ادارہ فیض مصطفیٰ للبنات، وہاں کے بھی طالبات کی رضا پوشی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ امسال بھی 3 فروری بروز ہفتہ بعد نماز ظہر فیض مصطفیٰ للبنات سے جو طالبات فارغ ہونے والی ہے، جن کی رضا پوشی کی جائے گی، کل 8 طالبات ہے، جن میں سے 3 فضیلت اور 5 جو ہے عالمیت کا کورس مکمل کیا ہے، تو ان کی رضا پوشی ہوگی۔ اور اس موقع پر ایک بڑا ہی روح پرور منظر ختم بخاری شریف کی صورت میں انعقاد عمل میں لایا جائے گا کہ جس وقت اور جس محفل کے بارے میں علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ختم بخاری کے موقع پر جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو بالخصوص خواتین سے گزارش ہے، چونکہ یہ پروگرام جو ختم بخاری کا ہوگا خواتین کے اجتماع میں ہوگا، تو خواتین سے گزارش ہے کہ آپ وقت مقررہ پر اس بابرکت محفل میں ضرور شامل ہوں۔ اور پھر 4 فروری بروز اتوار کے اجتماع میں دارالعلوم رضا مصطفیٰ سے جو فراغت پانے والے حفاظ کرام ہیں اور علماء ہیں، جن میں سے کل 4 جو جنہیں عالمیت کی دستار بندی دی جائے گی، اور کل 8 طلبہ ہیں جنہیں حفظ قرآن کی دستار بندی دی جائے گی۔ تو یہ پروگرام بھی اسی اجتماع کے موقع سے کیے جاتے ہیں۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس اجتماع میں شریک فرما کر اور دوسروں کو دعوت دے کر جو آپ کے ہمارے دینی مسائل و منی مسائل ہے اسے سمجھے، اسے حل کرنے کی کوشش کرے۔ السلام علیکم۔ DI ٹیم امید سنی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جو کہ بفضلہ تعالی ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں بہت اچھا الحمدللہ کام کر رہا ہے۔ اس کے اندر جو ہے اس کے متعلق جو ہے اتوار کے دن 4 فروری کو صبح 11 بجے سے 1 بجے تک ایک اسپیشل سیشن رکھا گیا ہے، جس کے لیے انٹلیکچوئلس کو، بزنس مین کو، پروفیشنلز کو اور اسپیشلی فار اسٹوڈنٹس کو اس کے اندر مدعو کیا جا رہا ہے۔ میں تمام ناظرین سامعین سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ جو اسکول کے مینجمنٹس ہیں، انتظامیہ ہیں، وہ اپنے اسکولز کے بچوں کو ضرور روانہ کریں، اور اس کے علاوہ جو پرنسپلز ہیں کالج اور اسکولز کے اس سیشن میں اپنے بچوں کو ضرور روانہ کریں۔ اس کے اندر کے جو ٹاپکس ہیں، جو عنوانات ہیں، وہ بڑے بہترین ہیں۔ انشاءاللہ بچے آئیں گے تو ان کو کافی فائدہ ملے گا ان کا فیوچر بنانے کے لیے۔ اس کے کیریئر گائیڈنس اس کے جو ہے نا یہ ہیں، فارمیسی میں اپنا کیریئر کیسے تلاش کرے، میڈیکل فیلڈ میں اپنا کیریئر کیسے تلاش کرے، کامرس میں اپنا کیریئر کیسے تلاش کرے، 7 ہیبٹس کے بارے میں اس کے اندر جو ہے بات کی جائے گی، جو ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی۔
اور اس کو جو خطاب کرنے کے لیے جو ٹیم ہے اس کے اندر IIT گولڈ میڈلسٹ مدراس یونیورسٹی سے سلمان پیٹی والا، ہی از ویری جینٹل مین، بہت زبردست آدمی ہیں، انشاءاللہ وہ شرکت کریں گے. ایک ڈاکٹر ہیں اسی آرگنائزیشن کے، وہ بھی آئیں گے، اور ایک میکینیکل انجینئر ہیں وہ آئیں گے. اس طرح سے ایک پوری ٹیم ہے جو انٹلیکچوئلس اور پروفیشنلز کو مختلف جگہوں پہ اپنا پروگرامز کرتی ہیں SDI ٹیم امید کے پلیٹ فارم سے. تو میری آپ سب سے اس بات کی اسپیشل گزارش ہے کہ سنڈے کے دن کا یہ جو سیشن ہے صبح 11 بجے سے 1 بجے تک کا، اس کو ضرور بھی ضرور آپ لوگ شرکت فرمائیں. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al Sharia Group of Institutions, and by Beg Neuropsychiatry Hospital.